صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وشرح صدورنا بمعرفة الحسين وزين عيوننا ببقاء الحسين وطيب على السننا بذكر الحسين ويا قلوبنا بمصائب الحسين وبقي وجودنا بزيارة الحسين الصلاة والسلام على الحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح لا جرم ولا خطا بأرض کربلا الذي قال عند وقت وداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا جارية أمي زهراء علیک منی سلام اما
بعد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من جلس مجلسا یحیی فی امرنا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. آپ حاضرین کا اتنی دور سے چل کر محمد و آل محمد خصوصاً جناب سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عنایت فرمائے. مرنے سے پہلے شفاعت امام حسین معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے. زندگی میں بار بار قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگار تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے. وقت کے امام کے ظہور میں جلدی فرمائے. تمام دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں سوچ کر تو کچھ اور آیا تھا. مسعود بھائی نے عظمت فرش عزا کے حوالے سے کہا تو چند جملے عظمت فرش عزا کے حوالے سے کہ وہ مقام کتنا عظیم مقام ہے، وہ جگہ کتنی عظیم جگہ ہے. وہ جو جگہ حسین ابن علی کے ذکر کے لیے مختص ہوتی ہے. تو یقین جانیے کہ جہاں پر فرش عزائے حسین ابن علی بچھتی ہے، پروردگار عالم سب سے پہلے اپنے نورانی ملائکہ کو بھیجتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جو ملائکہ کا محور بن جاتی ہے. فرش عزائے امام حسین جس کے بارے میں علماء نے 12 فضیلتیں جس کے بارے میں لکھی گئی ہیں کہ فرش عزا سے ملتا کیا ہے. سب سے پہلے نمبر پر مجلس عزا نزول ملائکہ کی جگہ. آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ کہاں نزول ہوتے ہیں؟ ملائکہ انبیاء پر نازل ہوتے ہیں. ملائکہ اللہ کی مقدس جگہوں پر نازل ہوتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مجلس عزائے حسین ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے. سبحان اللہ. اور ملائکہ کس لیے آتے ہیں؟ روایت ہے کہ حسرت کرتے ہیں جو فرشتے رہ جاتے ہیں کہ اے کاش کہ ہم بھی اس مقام پر جا کر بیٹھتے جہاں حسین ابن علی کا تذکرہ ہو رہا تھا. دوسرا، یہ جگہ محل رحمت بن جاتی ہے. جہاں فرش عزائے حسین ابن علی ہوتی ہے وہ جگہ خدا کے رحمت کا نزول، یعنی جہاں پہ خدا کی رحمت برستی ہے وہ جگہ بن جاتی ہے. تیسری، یہ مقام درود و سلام بن جاتی ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جس جگہ پر اللہ بیٹھنے والوں پر درود و سلام نازل کرتا ہے. تیسرا، مقام عرفات. توجہ کیجیے گا، مقام عرفات کا کیا مقام ہے کہ اگر کوئی انسان مقام عرفات پر صرف پہنچے تو اللہ اسے ایسا بنا دیتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے گناہوں سے پاک آیا ہو. یعنی فرش عزا پر بیٹھنے والا انسان ایسے ہی ہے کہ جیسے عرفات کے میدان میں کھڑا ہوا. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ بیت رحمت بن جاتی، یعنی رحمت کا گھر بن جاتی ہے. اس کے بعد یہ کعبے کا دل بن جاتی ہے یہ جگہ. اس کے بعد یہ یہاں پر بیٹھنے والے انسان مہمان خدا بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ مدرسہ اخلاص جگہ بن جاتی ہے. اس کے بعد تربیت گاہ حر و حبیب ہے یہ جگہ. یہ جگہ حر و حبیب جہاں پر پروان چڑھتے ہیں، جہاں پر حر اور حبیب جیسے تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ وہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے. تیسری، قربان گاہ عشق، یعنی جہاں پر عاشق قربان ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے. تو فرش عزا کیا ہے عزیزان گرامی؟ تو مقام ایسے ہیں
جہاں پر اٹھنے والے قدم کو اللہ اتنا عظیم بناتا ہے، ایک زائر حسین کا اٹھنے والا قدم اور دوسرا عزادار حسین ابن علی کا اٹھنے والا قدم۔ زائر حسین، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب زائر حسین اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے، اے اللہ کی طرف جانے والے، جو کہ نہیں ہے، اے اللہ کی طرف جانے والے، خدا اور خدا کے ملائکہ تجھ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ درود و سلام کس پر بھیجا جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی اور اہل بیت پر اللہ اور اللہ کے ملائکہ اور مومن درود بھیجتے ہیں۔ دوسری ہستی کون سی ہے، دوسری شخصیت کون سی ہے جس پر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں؟ وہ ہے زائر حسین ابن علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ اس پر درود نازل کرتے ہیں۔ اور تیسرا کیا، جب زائر حسین گھر سے نکلتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب یہ حسین کا مہمان بننے جا رہا ہے، لہذا اپنے پر جا کر زمین پر بچھاؤ، اس کا قدم زمین پر نہ پڑے، تمہارے پروں پر پڑے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ مقام ہے زائر حسین ابن علی کا۔ اس کے بعد روایت عزیزان گرامی، امام رضا کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مولا میں نے 19 حج پیدل کیے، 19 حج۔ امام نے کہا ایک اور پیدل حج کرو تاکہ 20 حج ہو جائے۔ کہا کہ مولا اگر میں 20 حج پیدل کروں تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ 20 پیدل حج کا ثواب ایک طرف اور قبر حسین پر بوسہ دینے کا ثواب ایک طرف۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، 20 پیدل حج ثواب، ان کا ثواب ایک طرف، قبر حسین پر بوسہ دینے کا ثواب ایک طرف۔ اسی طرح روایت میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من زار الحسین فقط زار اللہ فی عرشہ، جس نے حسین کی زیارت کی گویا کہ اس نے عرش پر جا کر خدا کی زیارت کی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یہ زائر حسین کا مقام ہے، یہ قبر حسین کا مقام ہے کہ جب زائر حسین پلٹتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، اے حسین کی بارگاہ سے پلٹنے والے، لہذا اب تو دنیا سے تبدیل ہو چکا ہے، آج کے بعد اپنا نامہ اعمال دوبارہ سے شروع کر، جو تمہارے پچھلے اعمال تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، آج تو ایسے آیا ہے جس طرح پہلے دن ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مقام ہے ظاہر حسین کا۔ اچھا، جو کربلا میں ہے ان کو یہ ثواب، ان کے یہ درجات، باقی جو ہم جیسے کیا ان درجات سے محروم ہو گئے؟ نہیں عزیزان گرامی، امیر المومنین کے لیے کیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ اگر کسی دور میں علی نہ ہو تو علی کے چاہنے والے تو اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ کہا کہ اللہ محروم نہیں رکھے گا، مگر علی کی محبت رکھنے سے بھی وہ سانسیں جو انسان لیتا ہے وہ سانسیں خدا عبادت تسبیح میں شمار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، یعنی علی کے دور میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، کربلا میں قبر حسین کی زیارت کرنا ثواب عبادت، اور جو حسین کی قبر پر موجود نہیں ہے، اپنے علاقے میں اپنے شہر میں موجود ہے، اب وہ کیا کرے؟ روایت ہے کہ ایسی محفل برپا کرے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، سبحان اللہ، جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا، یعنی فضائل و مصائب پڑھے جائیں۔ کہا کہ وہ جگہ وہی حیثیت رکھتی ہے جو خود کربلا میں قبر حسین کی حیثیت۔ کیا بات ہے، چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ہمارے جد کی زیارت کرنے ہر روز جاتے ہو؟ کہا کہ مولا کہاں کربلا اور کہاں مدینہ؟ کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جاتے ہو؟ کہا کہ مولا نہیں جا سکتا۔ کہا مہینے میں ایک مرتبہ جاتے ہو؟ کہا کہ مولا نہیں جا سکتا۔ کہا کہ سال میں ایک مرتبہ جاتے ہو؟ کہا کہ مولا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اگر ہر روز حسین ابن علی کی زیارت قبر پر نہیں جا سکتے ہو تو اپنی چھت پر جا کر 3 مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اگر اتنا کہہ دیا تو خدا تمہیں قبر حسین پر بوسہ دینے جتنا ثواب عطا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ مجلس حسین، فرش عزائے حسین کا مقام کتنا ہے کہ جہاں اللہ ملائکہ کی کیا حیثیت ہے، جہاں پر خود بطول چل کے آتی ہوں، جہاں پر خود رسول اللہ چل کے آتے ہوں۔ اب دیکھیں سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
جب تمہیں نماز جمعہ کی منادی دی جائے تو دوڑ کر نماز کی طرف آؤ. یعنی اگر جمعے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم آپ کوئی اور عمل نہیں کر سکتے, اس میں خدا کی خوشنودی نہیں ہے. اسی طرح نماز بھی عزاداری کی طرح ہے اور عزاداری بھی نماز کی طرح ہے. جس طرح نماز کا وقت ہو آپ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے پہلے نماز پڑھیں. اگر فرش عزا بچھائی گئی ہے تو آپ کو ثواب فرش عزا پر بیٹھنے سے ملے گا, روڈوں اور گلیوں میں کھڑے ہونے سے نہیں ملے گا. اکثر ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں, مجلس ہو رہی ہوتی ہے, روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, گلیوں میں کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, کوئی کہے لگا رہا ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ سب سے بڑی مجلس کی توہین ہے کہ سیدہ اپنے بچوں کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھی ہے. اگر ہم آل محمد کو راضی کرنے آئے ہیں تو ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم کوئی فرش عزا کے مالک ہیں کیا؟ ہم نوکر ہیں. یہ ان کا احسان ہے کہ ہم جیسوں کو منتخب کیا ہے عزاداری کی وجہ سے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم جو فرش عزا بچھاتے ہیں یہ آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے, یہ عزاداری کا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی ہمیں عزت دی ہے. 1400 سالوں سے اس قوم کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی, کتنا خرچ کیا گیا, کتنی فوجیں بنائی گئی, کتنی حکومتیں آئی, مگر خدا کی قسم ہے وہ فوجیں, وہ تخت و تاج, وہ بادشاہ, وہ خزانے سب مٹی میں مل گئے. یہ قوم کل بھی زندہ تھی, یہ قوم آج بھی زندہ. یہ قوم, اس قوم کی زندہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عزاداری حسین ابن علی. کہنے واہ. اس قوم کو جس چیز نے زندہ رکھا ہے وہ حسین کی عزاداری. مجھے یہ بتائیں کہ سن 61 ہجری میں یزید کے بیعت میں کتنے افراد تھے؟ 98%. حسین کی بیعت میں کتنے تھے؟ 1%. اب آپ دیکھیں تحریک کتنی تبدیل ہو گئی کہ 98%, 99% لوگ امام حسین کی ظاہر ہیں, عزادار ہیں, محبت کرنے والے. ہر رنگ میں, ہر نسل میں امام حسین کی عزاداری ہے. یہ جو سن 61 ہجری میں اکثریت وہاں اور یہ آج اکثریت یہاں, یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ یہ انقلاب عزاداری حسین ابن علی کی وجہ سے برپا ہوا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عزاداری میں اتنی طاقت ہے, اتنی توانائی ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ اگر اس عزاداری کو فروغ دیا جائے تو جن بادشاہوں نے بڑے بڑے فضائلوں کے حدیثیں گھڑوائی تھیں اور بڑے بڑے فضائلوں کے مینار کھڑے کروائے تھے, اس عزاداری نے سب کو مٹی میں ملا کر ان بادشاہوں کی قبروں کا نشان ختم کر دیا. مگر جس طرح کائنات نے حسین کو مٹانے کی کوشش کی, اللہ نے اتنا روشن رکھا, اتنا روشن رکھا, لوگوں سے حج کا 25 لاکھ کا مجمع سنبھالا نہیں جاتا. یہ 2 کروڑ کا مجمع کربلا میں آ کر یہ جو ظاہر حسین کی خدمت کرنے والے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ظاہرین کو کھلا دیا, بلکہ ہر کوئی جب ظاہر کو کھلاتا ہے ہاتھ جوڑ کر اتنا کہتا ہے کہ تیرا احسان کہ حسین کا مہمان بن کر میرے دروازے پر آیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, واضح بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. یہ مقام ہے فرش عزا کا, لہذا اس فرش عزا کی اہمیت کو جانیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صحیح. فرش عزا یہ نماز اور عزاداری جسم اور روح کی مانند ہے. اللہ عزاداری اور نماز, چھٹے امام نے اپنے بچوں کو آخری وقت میں وصیت کی نا, جو نماز کو ہلکا سمجھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ہلکا سمجھنے سے مراد کہا کہ جو نماز میں سستی کرے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی ریزن نہیں ہے, اگر اول وقت نماز پڑھتا ہے اگر سستی کرتا ہے نماز میں, امام صادق فرماتے ہیں اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ عزاداری بھی اسی طرح ہے. عزاداری ہو رہی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ عزاداری کا احترام کرے. فرش عزا حسین ابن علی, میں نے جو آپ کی خدمت میں امام کا فرمان پڑھا, مولا فرماتے ہیں کہ ایسی محفل میں بیٹھنا جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. انسان کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے. مجلس عزا دلوں کو مردہ نہیں زندہ کرتی ہے, دلوں کو زندہ کرتی ہے. مجھے یہ پتا ہے امام حسین نے مہلت کیوں مانگی تھی. امام حسین کو
شہادت موت سے ڈر نہیں رکھتا تھا کہ ایک دن کی ہمیں مہلت دی جائے. عبادت کے لیے. یہ عبادت بھی ایک بہانہ تھا، مگر حسین کو تربیت بتانی تھی. تربیت بتانی تھی. امام حسین نے اگر ایک دن پہلے شہید ہو جاتے، یعنی ایک دن پہلے وہ درجہ ملتا نا شہادت کا. اللہ نے کربلا میں خدا اللہ سے امام حسین سے ہم کلام ہوا ہے. امام حسین کو 2 راستے دیے گئے تھے. حسین آپ کے پاس 2 راستے ہیں اور دونوں راستوں میں خدا کی خوشنودی ہے. دونوں راستوں میں حسین کی کامیابی ہے. پہلا راستہ کہ آپ اس لشکر کو مار دیں اور آپ زندہ بچ جائیں گے. دوسرا راستہ اللہ سے ملاقات کا، یعنی شہادت کا. امام نے کہا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ. 1 رات کا اضافہ کیا گیا، مہلت مانگی گئی کہ یہ حر کا انتظار تھا. یہ جو حر آیا تھا کیسے؟ اپنے بیٹے سے کہا نا 9 محرم کی شام کو، کہا کہ بابا پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ سن نہیں رہے کہ حسین کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح شہد کے چھتے سے بھو بھو کی آوازیں آتی ہیں. یعنی حسین تربیت کرتا ہے، یہ فرش اعضا تربیت کرتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ماڈرن دور ہے، یہ کیا یہ معجزہ نہیں ہے تو حسین ابن علی کا اور کیا ہے؟ اب سال کے 11 مہینے 10 مہینے ہمارا جو جوان گھر سے نکلے گا، دن میں اگر گرمی کا موسم ہے 10 مرتبہ باڈی اسپرے پرفیوم لگاتا ہے، بالوں میں کنگھی کرتا ہے، روزانہ کپڑے بدلتا ہے. مگر وہی فرش اعلیٰ کی عظمت یہ ہے کہ اگر پسینہ ہے، پسینے کی بو اگر کسی سے آ رہی ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اگر کنگھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہایا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیونکہ یہاں گورے اور کالے میں فرق نہیں سمجھا جاتا. یہاں گورے اور کالے میں فرق نہیں سمجھا جاتا. مصر کی عورتیں تھی یوسف کی خریدار، جون کا خریدار تھا حسین. مصر کی عورتیں یوسف کی خریدار تھی، وہ عورتوں کا انتخاب تھا. اب اندازہ لگاؤ کربلا میں جون خدا کا انتخاب تھا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. آیا نا مولا کے پاس، کہا کہ مولا اجازت دے. مولا نے آزمانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے کہ حسین ہے کیا. کہا کہ مولا اجازت دیجئے. کہا کہ جون ضعیف ہو چکے ہو، بہت خدمت کی اللہ اور ہمارا نانا ہمارے آبا و اجداد تم سے راضی، واپس چلے جاؤ، اپنے خاندان کے پاس چلے جاؤ. کہا کہ مولا میرا خاندان، میں نے 55 سے لے کر جوانی تک آپ کے نانا کی خدمت کی، آپ کے بابا کی خدمت کی، میرا کون سا خاندان؟ میرا تو کوئی خاندان ہی نہیں ہے. مولا نے کہا نہیں پھر بھی چلے جاؤ. کہا کہ مولا میرا رنگ کالا ہے اس لیے میں آپ پر قربان نہیں ہو سکتا، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے میں اس لیے آپ پر قربان نہیں ہو سکتا. یہ کریمی حسین کی دیکھیں. مولا نے کہا جاؤ. جب گیا امام آئے جون کے زخمی جسم پر، دعا کی پروردگار جیسا حسین کے چہرے کا رنگ ہے ویسا جون کا بنا دے. سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. جیسی حسین کے بدن سے خوشبو آتی ہے، حسین کے بدن سے رسالت کی خوشبو آتی ہے. حدیث قصہ میں آ کر کہا تھا نا کہ اماں ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. دونوں شہزادوں نے کہا. بالکل امیر المومنین نے بھی کہا نا کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا کہ بچوں کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ مولا نے بتلا دیا کہ جو رسول کے بدن میں خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے بدن میں وہی خوشبو ہوتی ہے. کہا کہ جون کے پسینے سے وہی خوشبو آئے جو حسین کے. روایت ہے کہ 2 مہینے تک قبر حسین سے اور قبر جون سے مشک و عنبر کی خوشبو 2 کلومیٹر تک آتی رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حسین کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا اس فرش اعضا کا اہتمام کیا کریں. اہتمام کرتے ہیں تو اس کی تعظیم کیا کریں. بے شک بے شک. جناب سیدہ کی خوشنودی روڈوں پہ گلیوں میں کھڑے ہونے میں نہیں ہے. حسین پر رو تو آ کر فرش اعضا پر ادب کے ساتھ بیٹھو. کیا پتا کہ کربلا کا وہ بیمار کھڑا ہو اور ہم سے بے احترامی ہو جائے. آج یہ جو روزہ
شبی ہے اس کا جو علی کی بیٹیوں کا ماں ہے۔ جناب ام البنین 4 بیٹے، 25 سال کا، 23 سال کا، 21 سال کا۔ اگر کسی کا ایک مارا جائے نا وہ ماں سالہا سال روتی ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک فرش عزا ام البنین بچھاتی تھی، اور فرش عزا کی بانی تھی مدینے میں۔ پہلے خود مصائب پڑھتی تھی، پھر بیویوں سے کہتی تھی تم نے تو 72 قدموں پہ کشتا ہوا دیکھا ہے، آ کر بتاؤ نا کیسے دیکھا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب مغرب کے بعد جنت البقیع میں جاتی تھی، یہ مروان کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرا جنت البقیع سے گزر ہوا، ایک بی بی اس طرح بیان کر رہی تھی جس طرح ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے پر بیان کرتی ہے۔ کہا کہ میں نے جب غور کیا تو مجھے پتا چلا یہ عباس کی ماں ہے۔ کیا بیان کر رہی تھی؟ غازی میں نے سنا ہے بغیر بازوؤں کے۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس کربلا میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح تھے۔ جب بھی میرے مولا کے پاس اجازت مانگنے کے لیے آتے ایک جملہ کہتے، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ آخرکار مولا نے کہا نا کہ غازی نے کہا مولا وہ فوج دکھائیے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حسین یہی سوچتے ہوں گے، میرا لشکر ایک طرف ہو اور میرا غازی ایک طرف ہو، مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، مجھے میرے غازی کی ضرورت ہے۔ مدینے سے لے کر کربلا تک علی کی بیٹی ہر بی بی سے کہتی تھی تمہاری چادر کی میں ضامن ہوں۔ امام علی علیہ السلام جناب زینب سے کہتے تھے کہ زینب بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تیرے سر سے چادر اتر جائے گی۔ جب آئے نا مولا غازی اجازت لینے کے لیے، مولا حسین نے کہا عباس تیری اجازت میری زینب کے اختیار میں ہے۔ اہل بیت کے دروازے پر اگر کوئی سوالی آتا تھا نا، آ کر دروازے پہ انما یرید اللہ کی آیت پڑھتا تھا۔ بی بی کے خیمے کے قریب آیا اور یہ آیت پڑھی، بی بی فضہ سے کہا اماں میں بطول کی بیٹی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا غازی آج مجھ سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ کہا کہ اندر بلاؤں نا، جیسے اندر گئے نا گردن کو جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے کہا کہ عباس ذرا چہرہ اپنا اوپر کرو نا، میں اپنے بابا علی کے اس صورت کی زیارت کروں۔ کہا کہ عباس آج حکم کرو کس لیے آئے ہو؟ مولا عباس نے کہا کہ آزادی موت کی اجازت دے دو۔ یہ جملہ سنا نا جناب زینب نے کہا کہ عباس مجھے بابا کہتا تھا کہ زینب ایک وقت آئے گا کہ تیرے بھائی مارے جائیں گے اور تیری چادر اتر جائے گی، تو قیدی ہو کر آئے گی۔ میں یہ کہتی تھی کہ جس کے غازی جیسے بھائی ہوں، ارے اس کی چادر میں کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کوئی رسیاں پہنا سکتا ہے، مگر عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کی چادر کے اترنے کے بھی دن قریب آ گئے ہیں اور میری قید کے بھی دن قریب آ گئے ہیں۔ عزادارو جیسے جو نا میرا غازی چلا، عزادارو روایت کہتی ہے کہ ہر شہید کا شہادت کا ایک اثر ہوا، مگر واحد غازی تھا جس کی شہادت کے 4 اثر ہوئے۔ پہلا اثر بچوں میں ہوا کہ عباس کے جیسے سنانا کہ غازی گھوڑے سے زمین پر آ گیا، سارے بچوں نے اپنے کوزے زمین پر پھینک دیے، کسی نے دوبارہ پانی نہ مانگا۔ اور دوسرا اثر بیویوں پر ہوا، جب بھی کوئی جنازہ آتا نا، علی اکبر کا جنازہ آیا بیویوں نے بین کیا واہ اکبر، اون کا جنازہ آیا بیویوں نے بین کیا واہ اونا، محمد کا جنازہ آیا بین کیا واہ واہ محمد۔ جب غازی کا جنازہ آیا ہر بیوی نے اپنی چادر کو پکڑا اور رو کر کہا واہ حجابا آئیو ہمارا پردہ۔ عزادارو یہ 2
کوثر دے. اور تیسرا اثر مظلوم پر ہوا, اپنی کمر پکڑ کر کہا اذان علی کسر ظہری, غازی میری آج کمر ٹوٹ گئی. چوتھا اثر فوج اشکیا پر ہوا, مولا حسین نے خود کہا غازی تیرے جانے کے بعد تیرے قاتل ہنس رہے ہیں اور کہے لگا کر کہہ رہے مارو حسین کو, اب حسین کا بچانے والا کوئی نہیں. بس ازادارو جیسے میرا غازی میرا مولا دریا سے پلٹا, ایک ملعون نے حملہ کیا, ایک پہلا بازو قلم ہوا, تھوڑا آگے گئے دوسرا بازو قلم ہوا, یہ مشق کو اپنے دانتوں میں لیا جیسے جو نا ہورملا کا تیر مشق میں لگا اور مشق سے پانی بہنے لگا. اب مولا نے سوچا کہ اب خیموں میں کیا جا کر کیا منہ دکھلاؤں گا. اپنے گھوڑے کا رخ اس فوج اشکیا کی طرف ایک ملعون نے غرز مارا جو سر میں لگا. روایت نجوی صاحب لکھتے ہیں کہ مولا غازی کے سر کے 4 حصے ہو گئے تھے, ایک تو غرز لگنے کی وجہ سے, دوسرا گھوڑے سے جیسے منہ کے بل زمین پر آئے. روایت نے لکھا کہ یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ مولا عباس کا سر جو ہے نیزے پر نہیں آ رہا تھا, بی بی زینب سے اسے شرم آ رہی تھی, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. مگر علماء کہتے ہیں, آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں کہ مولا غازی کا سر اس قابل نہیں تھا کہ اسے نیزے میں رکھ کر بلند کیا جائے. ارے جس کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو, ارے کپڑے میں لپیٹ کر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. تبھی تو بشیر محاری نے جا کر جب مدینے میں اعلان کیا نا, مدینے والوں حسین کا قافلہ اجڑ کر آ گیا. ابھی بھی ام البنین نے پوچھا ارے بشیر اتنا بتا کہ میرا حسین کیسے بھاگا گیا. بشیر نے جیسے شہادت بتائی نا, کہا کہ اتنا بتا حسین کا ایک غلام ہوتا تھا جس کا نام عباس تھا. کہا کہ ہاں بی بی میں جانتا ہوں. کہا کہ اس کے بارے میں بتا. کہا کہ بی بی اس کے سر پہ غرز لگا. کہا کہ میں نہیں مانتی. کہا کیسے بی بی؟ کہا کہ جس کے بازوؤں پہ علی ناز کرتا ہو, ارے کسی میں جرت کے اس کے سر پہ وار کرے. بشیر نے رو کر کہا بی بی تیرے بیٹے کے بازو پہلے قلم ہو چکے تھے, بعد میں سر پہ غرز لگا. عزادارو سنو گے نا, بی بی نے ایک جملہ کہا بشیر اتنا بتا کہ میرا بیٹا بغیر بازوؤں کے جب زین سے زمین پر آیا کسی کو بلایا. کہا کہ ہاں بی بی مولا حسین کو بلایا. کہا کہ غلام کے لیے گئے بیٹھے رہے. کہا کہ بی بی میں نے دیکھا ہر جوان کی لاش پر حسین سیدھے گئے, واحد تیرا بیٹا تھا. جب غازی نے بلایا حسین کی کمر پر ہاتھ آئے, رو کر کہا غازی میری کمر ٹوٹ گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین. محمد